السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سویڈن کے ایک پارلیمنٹ کے ممبر کا قتل ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ممبرز و وزراء عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ ایک ممبر پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کی کہ ہمیں انڈیویجول ہر ممبر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ جب اس قرارداد پہ ووٹنگ ہوئی تو وہ ووٹنگ اکثریت رائے سے مسترد ہو گئی۔ اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ تمام پارلیمنٹ کے ممبران اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جب تک سویڈن کا ہر شہری اس کو تحفظ نہیں ہم پرووائڈ کرتے، ہم پارلیمنٹیرینز کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے ساتھ ایکسٹرا سے فورس رکھیں۔ اور سب سے اس میں جو گریٹ ٹاک سویڈن کے پارلیمنٹ کے سپیکر کی تھی۔ سپیکر اسمبلی نے اپنے پارلیمانی سیکرٹری سے پوچھا کہ ہم سویڈن کے اندر ہمارے پاس اتنی فورس، اتنے ریزروز، اتنے وسائل، اتنی ہمارے پاس ٹیم اویلیبل ہے کہ ہم ہر شہری، مرد و زن، ہر عورت کو، ہر بچے کو ہم تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نو سر، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر پارلیمنٹیرین سے یہ بات کی کہ اب اگر ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ ہم سویڈن کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کر سکیں، تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے ایسا قانون، ایسا بل پاس کریں کہ جو صرف ہمیں ہی، ہماری ذات کو فائدہ دیتا ہو۔ اور ناظرین محترم، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک مہذب معاشرے کی جو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، پارلیمنٹیرین سپیکر کا یہ کہنا ہے کہ آپ سیاست کے اندر بائی چوائس آئیں، امر مجبوری نہیں آئے۔ آپ کو کس چیز نے فورس کیا کہ آپ سیاست کو جوائن کریں؟ تو اس پارلیمانی سسٹم کے اندر اس بات کو فوکس دی گئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک خطرناک کھیل ہے، اس کے اندر دشمنیوں کا ہو جانا، جان کا چلے جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی جان اتنی ہی عزیز، اتنی ہی پیاری ہے تو آپ سویڈن کی پارلیمنٹ کو چھوڑیں اور کوئی اور شعبہ اختیار کریں۔ اور جب تک سویڈن کی پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہوتی کہ پورے ملک کو ہم کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، تو عام ممبر پارلیمنٹ کو بھی یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر یہ باتیں محال ہیں، ان کا سوچنا بھی محال ہے۔ ہمارے وزراء، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے بیوروکریٹس اس قدر ہائی سیکیورٹی میں، اس قدر بڑے بڑے پروٹوکولز میں آتے ہیں کہ پاکستان کی وہ قوم جو اربوں ڈالر کی مقروض ہے، جن کا لوکل ڈیٹ بھی بہت بڑا، فورن ڈیٹ بھی بہت بڑا، ایکسپورٹ دن بدن کم ہو رہی، امپورٹ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ملک کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں۔ 3 صوبے ہمارے اس وقت پانی کے اندر ہیں، اور ہمارا جو انٹرنل سارا کمیونیکیشن سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے، اکانومی آپ سمجھ رہے ہیں کہ GDP سکویز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اتنی ہائی سیکیورٹی ہم کیوں کر پرووائڈ کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو، حکومت پاکستان کو، ہمیں بھی لرن کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ US پارلیمنٹ جو ہے، جرمنی کا پارلیمنٹیرین، رشین پارلیمنٹیرین، چائنیز پارلیمنٹیرین، سویڈن کا پارلیمنٹیرین، اگر وہ ایک سنگل الون ورک کر سکتا ہے، معاشرے میں رہ سکتا ہے، تو پاکستانی پارلیمنٹیرین کو کیا پرابلم ہے؟ اگر ہم لوگ اتنے ہی عدم تحفظ کا شکار ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان سیاستدانوں کو اپنی سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، اور سویڈن کے اس سپیکر کی رولنگ کی طرح کوئی اور شعبہ اپنانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آپ نے سیاست کی اور آپ اس قدر قیمتی ہیں کہ قوم کے اربوں روپے کے وسائل آپ پہ لگا دیے جائیں۔ کاش کہ پاکستانی لوگ، ہم عوام بھی اور ہم حکمران بھی اس بات سے سیکھیں کہ دنیا کے مہذب معاشرے انڈیویجول سیکیورٹی پہ کام نہیں کر رہے، پوری قوم کی سیکیورٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔